السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج جو ہے سورہ کہف پر ایک بیان پلے کروں گی۔ یہ ایک نیوز مطلب اس سیشن میں پہلی دفعہ ان کو پلے کر رہی ہوں۔ خالد محمود عباسی صاحب ہیں، تو ان کا بیان کرنے کا اسٹائل دیکھیے گا۔ سب اسپیکرز کا اتنا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ پھر بس یہاں اس پلیٹ فارم کے تھرو میں ٹرائی کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جتنے زبردست اسپیکرز ہیں نا، ان کو مطلب اگر آپ نہیں جانتے ہو تو وہ بھی پتہ چل جائے، ٹھیک ہے، نیو ٹاپکس وہ ایکسپلور ہو جائے۔ تھوڑے ہی ہو سکتے ہیں ظاہر ہے، کیونکہ ڈیٹیل تو یہاں پہ نہیں زیادہ آ رہی ہوتی، لیکن یہ کہ تھوڑا آئیڈیا ہو جائے، پھر بندہ خود اپنے اینڈ پہ خود ہی سے جس کو کیوریوسٹی ہے وہ پتہ کر سکتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ تو آئیے ان کو سنتے ہیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، جو آخری جمعہ یہاں پہ پڑھانے کا موقع ملا تھا، خطبہ دینے کا، اس میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا کرنے کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بالفعل نافذ کر دینا، اللہ کا دین غالب ہو جانا، اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو جانا، اللہ کی بات کا سب سے اونچا ہو جانا۔ جیسے آسمانوں پر اللہ کی مرضی پوری ہوتی ہے، اسی طرح زمین والے بھی اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں، یہ مطلب ہے اللہ کو بڑا کرنے کا۔ اور یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تعالیٰ کو جزیرۃ العرب کی حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کے نتیجے میں اسی طرح بڑا کر دیا گیا تھا کہ وہاں اللہ کے حکم کے آگے اب کسی کا حکم نہیں چلتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے زکوٰۃ میں اونٹ کی رسی دینے سے بھی انکار کیا تو وقت کا جو حاکم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ اب اللہ بڑا ہے۔ اب واقعتاً جو اللہ کو نہیں مانتا، جو مشرک ہے، اسے جزیرۃ العرب سے نکال باہر کرنے کا حکم آ گیا ہے۔ اب یہ طے ہو گیا ہے کہ جو اہل کتاب اللہ کا یہ دین نہیں مانیں گے وہ اپنے مذہب پر باقی تو رہ سکتے ہیں، ان پر جبر نہیں کیا جائے گا، لیکن انہیں جزیہ دینا پڑے گا اپنے ہاتھ سے، اور چھوٹا بن کے رہنا ہوگا۔ یؤتوا الجزیۃ ید وہم صاغرون۔ اب وہ صغیر ہو گئے، اللہ کبیر ہو گیا، وہ چھوٹے ہو گئے، اللہ کا نظام بڑا ہو گیا۔ یہ ہے جو اللہ کی بڑائی قائم ہو گئی۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک طرف آپ نے یہ کام کیا، دوسری طرف یہ کہ آپ نے کچھ خبریں دی ہیں، مستقبل کی خبریں دی ہیں، آنے والے دور کی خبریں دی ہیں۔ مثلا یہ بھی بتایا کہ اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا، یعنی آج جب بتا رہے ہیں تو گویا معروف ہو گیا، جب بتا رہے ہیں تو اللہ کی بڑائی تسلیم ہو گئی، جب بتا رہے ہیں تو وہ آرڈر بن چکا ہے، آرڈر آف دا ڈے بن چکا ہے، لوگ اس کے آگے گردنیں جھکا چکے ہیں۔ لیکن خبر یہ دے رہے ہیں کہ جیسے جب شروع ہوا تو کوئی اسے نہیں جانتا تھا۔ بدأ الاسلام غریباً، جب اسلام شروع ہوا تو غریب بمعنی اجنبی، ناواقف، لوگ اسے نہیں پہچانتے تھے، یعنی آج معروف ہو چکا ہے، لوگ پہچانتے جانتے ہیں کہ اسلام کا مطلب کیا ہے۔ خبر یہ دے رہے ہیں فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، عنقریب یہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ یہ شروع ہوا تھا۔ یہ خبر دی ہے جناب محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع کیسا ہوا تھا؟ اجنبی شروع ہوا تھا، عنقریب کیسا ہو جائے گا؟ جیسا شروع ہوا یعنی اجنبی ہو جائے گا۔ اور ساتھ الفاظ یہ ہیں کہ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، خوشخبری ہے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اجنبی بن جائیں۔ الفاظ کو جوڑیں، کیا مطلب بنے گا؟ مطلب یہ بنا کہ دین چونکہ اجنبی ہو گیا، جو دیندار بنے گا وہ معاشرے میں اجنبی بن جائے گا، لوگ اسے نکو سمجھیں گے، لوگ اسے کمتر جانیں گے، لوگ اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہیں گے، وہ گویا آئسولے، جسے آج کہتے ہیں تنہائی کا شکار ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا، لوگ اسے پہچاننے سے انکار کر دیں گے، اپنے بھی بیگانے ہو جائیں گے اگر آپ دین پر چلیں گے۔ یہ اس کا فتوب، اب اس کے باوجود اگر کوئی دین پہ چلے گا تو اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اب آپ سوچیں، جدھر سارا معاشرہ چل رہا ادھر چلنا تو آسان ہوتا ہے، اگر معاشرے پہ اللہ کا دین غالب ہو جائے اس رخ پہ چلنا آسان ہے، لیکن اگر معاشرے میں جرم آ جائے، ظلم آ جائے، اندھیر نگری کا راج ہو جائے،
اب اگر آپ دین پر چلیں گے تو یہ زیادہ مشکل ہے. ان کے لیے خاص خوشخبری ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے, فطوبیٰ للغرباء. اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندیشے کا اظہار کر رہے ہیں, یوشک, مجھے ڈر ہے, اندیشہ ہے, ان یاتی علی الناس زمانن, کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا, لا یبقى من الاسلام الا اسمہ, اسلام میں اس کے نام کے سوا باقی کچھ نہیں بچے گا, ولا یبقى من القرآن الا رسمہ, اور قرآن میں اس کے الفاظ کے سوا کچھ نہیں بچے گا. رسم یعنی جو اس کے الفاظ ہے, معنی ختم, عمل ختم, الفاظ باقی رہ جائیں گے. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ, مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ, مسجدیں آباد ہوں گی, دونوں معنی ہو سکتے ہیں, عمارتیں عالیشان ہوں گی, یہ مطلب بھی ہو سکتے ہیں. عامرہ, عمارت اسی سے بنا ہے, عامرہ ہی سے, اور عامرہ کا دوسرا مطلب جو ہے وہ آباد, یعنی نمازی بہت ہوں گے, دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. مساجدہم عامرۃ, مسجدیں آباد ہوں گی یا مسجدیں شاندار ہوں گی, وہی خراب من الہدیٰ, ہدایت سے خالی ہوں گی. اگلے الفاظ تو بہت ہی دہلا دینے والے ہیں. فرمایا علماءہم, جو اس وقت دین کے علم والے ہوں گے, شر من تحت ادیم السماء, آسمان کے نیچے کی سب سے شریر مخلوق ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنہ, ان کے اندر سے فتنہ نکلے گا, وفیہم تعود, واپس ان میں لوٹ جائے گا. اب یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے ایسے ہو جائیں گے, اگر سارے ایسے ہو جائیں گے تو دین ہی مٹ گیا. گویا ان میں بھی چند تو ہوں گے نا, وہ پچھلی حدیث کے ساتھ جوڑیے, فطوبیٰ للغرباء, وہ جو غرباء ہوں گے وہ اہل علم ہی ہوں گے نا. اب آپ سوچئے, جب معاشرے میں ایسا فتنہ پھیل جائے, اس فتنے میں عام آدمی کے لیے دین پر چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جس کو فہم ہوگا, جس کو سمجھ ہوگی, جس کو حقیقی دین کا پتہ ہوگا, وہی دین پہ چلے گا. تو جسے حقیقی دین کا پتہ ہو وہی تو عالم ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے علماء ایسے ہوں گے, ہاں اکثریت ایسے لوگوں کی ہو جائے گی. آج ہم دیکھتے ہیں تو بہرحال یہ بات اپنی جگہ پہ ہے, دنیا دار لوگ زیادہ ہیں, اور یہ کہ دیندار, یعنی دین کا مطلب یہ اللہ کی رضا کے لیے, آخرت کے بدلے کے لیے کام کرنے والے تھوڑے ہیں. اکثریت کا معاملہ تو دنیا بنانے کا ہو گیا ہے, اسی وجہ سے تو دین اجنبیت میں گیا ہے. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, گویا یہ کیفیت دائمی نہیں ہے, آنے والا دور اس میں یہ دین واپس اجنبی بن جائے گا, بلکہ اتنا اجنبی بن جائے گا کہ قرآن مجید میں اس کے رسم کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا, اور اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. اچھا, یہ جو طوبیٰ للغرباء ہے, اس کے حوالے سے ایک بڑی شاندار جو تشریح ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت میں, وہ بہت ہی پیارے الفاظ ہیں, میں چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھوں. فرمایا من جاءہ الموت, جسے آئی موت, موت تو سب کو آنی ہے لیکن یہ خاص آدمی کا ذکر ہے. من جاءہ الموت, جسے موت آئی, اس حال میں وہو یطلب العلم, وہ علم حاصل کر رہا تھا. علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ڈگری, اٹیسٹڈ. کیوں اٹیسٹیشن کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ جائیں آپ جو ہے نا HEC سے اٹیسٹ کروا کے لائیں, فلانی جگہ سے, کیوں؟ نوکری کرنی ہوتی ہے. اسی لیے دیکھیں نا, چھوٹے سے بچے کو اسکول جو لو بھیجو, کیوں بھائی؟ اس لیے بھیجو کہ اس نے جا کے جلدی سے پڑھ کے تو کہیں کم عمری میں کہیں جاب مل جائے, وقت ضائع نہ ہو, جلدی سے نوکری مل جائے, تاکہ سروس زیادہ ہو, 60 سال تک پہنچتے پہنچتے عمر جو ہے نا اس کی وہ 45 سال ایک سفر جو ہے نا سروس کے ہو جائیں, چلیں 42 تو ہو جائیں. اچھا, ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی ایکسٹینشن, کتنی پیاری چیز ہے ایکسٹینشن, اسی پہ کتنے فساد مچ جاتے ہیں ہمارے ہاں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نوکری کی خواہش, ڈگری کس لیے؟ نوکری کی خواہش کے لیے. یہ والی وہ ڈگری نہیں ہے. یہ علم اس لیے نہیں حاصل کر رہا تھا کہ ڈگری ملے اور ڈگری سے نوکری ملے, نہ, یہ علم حاصل کر رہا تھا لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامِ, اس علم کے ذریعے سے اس مردہ اسلام کو زندہ کرے گا. نوبت نہیں آئی اسلام کو زندہ کرنے کی, پہلے ہی مر گیا. ابھی نیت کی تھی, ارادہ کیا تھا اسلام جو علم حاصل کرے تاکہ یہ جو اسلام اجنبی ہو گیا ہے اسے معروف بنائے,
ताकि जो इस्लाम मुर्दा हो गया इसे जिंदा करे। नीयत ये थी, वो नौकरी की नीयत नहीं थी, दुनिया कमाने की नीयत नहीं थी, उस इल्म की नीयत ये थी कि इस्लाम को जिंदा करेगा। खुदा तौफीक दे तो मैं इस्लाम जिंदा करूं वाली बात थी। अच्छा जी, अब ये मर गया, मौका नहीं आया उस काम को करने का। मकाम क्या है अल्लाह के नबी बता रहे हैं, फबैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतन वाहिदतन फिल जन्नह। इस आदमी, इस तालिब इल्म जिसकी नीयत ये थी कि इस्लाम को जिंदा करूंगा, मर गया, इसके और नबियों के दरमियान जन्नत में एक दर्जे का फर्क हो। अब ये तूबा के समझ आई है, फतूबा लिल गुरबा, खुशखबरी है उन अजनबियों के लिए जो इस माहौल में दीन के साथ मिलकर अजनबी हो गए, लोगों से कट गए या लोगों ने उन्हें अपने से काट दिया, निकाल के बाहर मारा, वो अकेले अकलौते रह गए, आइसोलेशन में चले गए, तन्हाई का शिकार हो गए, अजनबियत में चले गए। उनके लिए खुशखबरी क्या है? अगर नीयत ये थी, इस इरादे से इल्म हासिल कर रहे थे, मर गए, ये नौबत आने से पहले मर गए, उनके और नबियों के दरमियान एक दर्जे का फर्क होगा। ये मैंने आपको क्यों सुनाया कि अगर दीन अजनबियत में है तो मुश्किल ज्यादा है उस पर चलना, लेकिन अजर भी तो ज्यादा है, दर्जा भी तो ज्यादा है, मकाम भी तो बड़ा है ना, मर्तबा भी तो बड़ा है ना। एक और बड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीजों को हमारे लिए खोला है, बताया है, बयान किया है। अगर हम उनसे इस्तिफादा गए, आइसोलेशन में चले गए, तन्हाई का शिकार हो गए, अजनबियत में चले गए, उनके लिए खुशखबरी क्या है? अगर नीयत ये थी, इस इरादे से इल्म हासिल कर रहे थे, मर गए, ये नौबत आने से पहले मर गए, उनके और नबियों के दरमियान एक दर्जे का फर्क होगा। ये मैंने आपको क्यों सुनाया कि अगर दीन अजनबियत में है तो मुश्किल ज्यादा है उस पर चलना, लेकिन अजर भी तो ज्यादा है, दर्जा भी तो ज्यादा है, मकाम भी तो बड़ा है ना, मर्तबा भी तो बड़ा है ना। एक और बड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज़ों को हमारे लिए खोला है, बताया है, बयान किया है। अगर हम उनसे इस्तिफादा करें, उनसे हौसला पकड़ें। साहबा को बताया कि देखो तुम्हारे लिए ये जो दीन है इस पे चलना आसान है, और तुम में से अगर कोई 10% भी कम अमल करेगा तो पकड़ा जाएगा, नहीं बचेगा। एक वक्त आएगा दीन पर चलना ऐसे होगा जैसे अंगारा हाथ में पकड़ना। तब अगर कोई 10% दीन पर भी अमल कर लेगा तो निजात पा जाएगा। 10वें हिस्से पे भी अमल कर लेगा तो निजात पा लेगा। अब आप सोचिए, गौर कीजिए, इससे ये मराद तो नहीं हो सकती ना कि चलें 10 नमाजों में से एक पढ़ ले, ये मराद है भी नहीं। ये मराद भी नहीं हो सकती ना कि जिस पर 10 लाख रुपए ज़कात वाजिबुल अदा है वो 1 लाख दे तो निजात पा जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, बिल्कुल ये भी नहीं है। जो 30 की बजाय 3 रोजे रखे, ये भी मतलब गलत है, ये माना भी नहीं है। जो चीजें नापी जा सकती हैं, तोली जा सकती हैं, गिनी जा सकती हैं, वो तो पूरी पूरी करनी पड़ेंगी। ये किसी और चीज की बात है। जहाद नापा नहीं जा सकता, कुर्बानी नापी नहीं जा सकती, मोहब्बत नापी नहीं जा सकती, अल्लाह के लिए इसार नापा नहीं जा सकता, अल्लाह की वफादारी नापी नहीं जा सकती। वफादार तुम भी हो, वफादार वो भी होंगे। मोहब्बत तुम भी करते हो, मोहब्बत वो भी करेंगे। कुर्बानियां तुम भी देते हो, कुर्बानियां वो भी देंगे। तुम अगर 100% में से 10% भी कम दोगे तो पकड़े जाओगे, वो 100% में से 10% भी दे लेंगे तो निजात पा जाएंगे। ये माना है। उनकी कुर्बानियों के मुकाबले में आज अगर 10% भी कोई कुर्बानियां दे लेगा तो उसके लिए अल्लाह के नबी ने ये फतूबा लिल गुरबा, ठीक हो गया जी। अब आप सोचिए कि आज अगर दीन अजनबी है तो हमारे लिए अल्लाह के नबी ने कोई चांस भी तो रखा है ना, कोई मौका भी तो रखा है ना, कोई हमें तरगीब भी तो दी है ना, कोई शौक भी तो दिलाया है। मौका जाया नहीं है हमारा, हम पर इजाफी बोझ नहीं डाला है। अगर मुश्किल है तो उसके लिए अजर भी बड़ा रखा है, और इतना बड़ा रखा है कि अभी
चलिए टाइम सर मैंने लोग यहाँ पे स्टॉप किया तो नेक्स्ट वीक यहाँ से प्ले कर सकती हूँ, अगले जुम्मे या मंडे को भी। अच्छा ये जो बात है ना 10% वाली ये आई डोंट नो ये कोई ऑथेंटिक रिवायत है या क्या, जिस तरह बयान करें, बल्कि मैंने और भी कुछ आलिमों को देखा इस तरह बयान करते हैं 10% वाली, लेकिन मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी, क्योंकि मुझे नहीं मिली इस तरह की कोई हदीस ना, तो आप लोग को अगर पता है तो बताइएगा, तो ऑथेंटिक हदीस है तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज मुझे थोड़ा सा इसकी ऑथेंटिसिटी पे डाउट है, क्योंकि मुझे मिली नहीं थी। सही है, तो फिर मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगी अगर मुझे हदीस के बारे में कुछ पता चलता है तो। लेकिन मुझे हमेशा ये वाली बात एक तंग करती है कि ओनली 10% जो बात हो रही है ना, ठीक है, तो इस बात को मतलब आगे रिपीट कर गया किसी और के सामने बयान करने से पहले अभी थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लेंगे, या आप लोग चेक कर ले तो मुझे बता दिएगा। सही है, चलिए ओके जी, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।